بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ حجر مکی صورت ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں۔ یہ صورت موجودہ ترتیب میں 15 نمبر ہے، لیکن نزول کی ترتیب میں اس کا نمبر 54 ہے۔ اللہ جل شانہ نے 14ویں پارے کے آغاز میں پہلی آیت میں آخرت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دن کفار بھی تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، اگرچہ وہ گنہگار بھی ہوگا تو اس کو کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کر بالآخر جنت میں بھیج دیں گے۔ جب سارے مومنین کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اس وقت یہ کفار بھی تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو بالآخر جنت نصیب ہو ہی جاتی۔ وہاں ایمان والوں کو بھی اپنے کمزور ایمان کی بھی قدر ہوگی۔ آج دنیا میں بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں ایسے ایمان کا کیا فائدہ، ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ۔ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب مسلمان ہیں تو پھر پوری طرح اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، لیکن بہرحال ایمان جس حالت میں بھی ہے، کمزور بھی ہے، تو یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے مومن کو اپنے ایمان کے بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ سب سے قیمتی چیز یہی ہے، یہ کسی طرح ہمارا جو دشمن ہے شیطان اور نفس، وہ ہم سے چھین نہ لے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے اس پارے کے آغاز میں سورہ حجر کے پہلے رکوع میں ہی قرآن مجید کی عظمت بیان فرماتے ہوئے یہ بھی سمجھایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر کو، قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتار رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دو صفات صرف قرآن مجید کو حاصل ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ پہلی آسمانی کتابیں اکٹھی ایک ہی دفعہ پوری کتاب نازل ہوتی تھی، اور دوسری صفت اور شان کے اللہ جل شانہ خود محافظ بن جائیں اور حفاظت کی ذمہ داری لے لیں، یہ صرف قرآن مجید کا شرف ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک محفوظ ہے 14 صدیاں گزرنے کے بعد، دشمنوں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود، اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ سینے، وہ زبانیں، وہ اوراق، وہ تمام آلات اور تمام انسان جو اللہ کے پاک کلام کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے، اس لیے سعادت سمجھتے ہوئے اس کام میں معاون، خادم بننا چاہیے جہاں قرآن پاک کی حفاظت کا کوئی بھی کام کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، عقیدہ توحید کو سمجھایا ہے، اور ان میں آسمان، پھر آسمان کے اندر یہ چمکتے ہوئے ستارے جو اس کی زینت کا ذریعہ بھی ہیں اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، اور پھر اسی طرح زمین، یہ پھیلی ہوئی زمین، اس کے اندر یہ پہاڑ، پھر اس کے اندر سے نکلنے والے مختلف پھل پھول پودے نباتات فصلیں، اور پھر اللہ جل شانہ نے انسان کی روزی کے لیے اور اس کے جانوروں کی، جانداروں کی روزی کے لیے جو کچھ پیدا فرمایا ہے، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی یہ ہوائیں
کبھی تیز کبھی آہستہ، پھر ان کے رخ بدلتے رہتے ہیں، پھر یہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، یہ سارا نظام ایک اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، اور ایسی مٹی سے کہ جس کا پہلے گارا بنایا گیا، پانی اور مٹی کو ملا کر اس کو گوندا گیا، اس مٹی سے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ جنات کو آگ سے، اور آگ کی بھی لو، جب تیز آگ جلتی ہے تو اوپر کا اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا ہے۔ بہرحال انسان کی عظمت سمجھائی کہ فرشتوں سے بھی اس کو سجدہ کروایا، یعنی اس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے ملعون بن گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مخلص بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو شیطان کی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے مجرمین کی الگ الگ جماعتیں، گروہ ہوں گے، یعنی ان کے گناہوں اور اعمال کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ اسی طرح متقی لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کا ماحول مختصر ہی فرمایا کہ وہاں کسی قسم کی تھکاوٹ اور کسی قسم کی ایسی بات ان کو نظر نہیں آئے گی، سنائی نہیں دے گی جو ان کی طبیعت کے خلاف، ہمیشہ وہاں رہیں گے، خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے اور نہ ان کو نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر سمجھایا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان بھی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یعنی انسان کو اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بے خوف نڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر، یعنی انسانی تاریخ میں سے اپنی رحمت اور اپنے غضب کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ رحمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں، بعض نے 90 سال، بعض نے 120 سال عمر لکھی ہے، کہ جب پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، بیوی بھی بوڑھی ہیں، بانجھ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب عطا کرنا چاہے تو اسباب سے بالا تر اسباب کے بغیر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ اور عذاب کا واقعہ بیان فرمایا، قوم لوط پر اللہ کریم کے عذاب آیا کہ جب وہ لوگ بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئے، ہم جنس پرستی سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالی نے پھر ان کو نیست و نابود فرمایا، ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی اور سب کو ختم کر دیا گیا۔ اصحاب ایکہ اور اصحاب حجر 2 قوموں کا ذکر ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کہ انہوں نے بھی جب اللہ کے احکام سے اعراض کیا، منہ پھیرا، تو ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسی بڑی نعمت عطا فرما دی ہے، یعنی دین کی دولت، دین کا علم، تو اسے پھر دنیا والوں کے سامان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو دولت اللہ نے دین کی صورت میں عطا فرمائی، یہ باقی رہنے والی ہے، قیمتی ہے، بڑی ہے، حقیقی نعمت ہے، اور باقی جو دنیا کا سامان یہ فانی ہے، بہت کم قیمت ہے، جلد ختم ہونے والا، جدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے، 14ویں پارے میں سورہ نحل ہے۔ سورۃ النحل بھی مکی صورت ہے، اس میں 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں۔ یہ صورت موجودہ ترتیب میں 16 نمبر ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 70 نمبر ہے۔
اس صورت کا نام سورۃ النحل اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نحل یعنی شہد کی مکھی کا بڑے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کا دوسرا نام سورۃ النعام بھی ہے کہ اس میں جانوروں کا ذکر ہے، مویشیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت اور توحید سمجھانے کے لیے ان نعمتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے جو عام انسان استعمال بھی کرتا ہے اور اس کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ چنانچہ مویشیوں کا، جانوروں کا ذکر ہے، اور ان سے حاصل ہونے والی جو نعمتیں ہیں، دودھ ہے، اون ہے، ان کے چمڑے ہیں، اور ان سے پھر بننے والی اور مختلف چیزیں، خیمے وغیرہ، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ جل شانہ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ زمین فرش کے طور پر بچھائی ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی گھٹیا یا معمولی کم قیمت چیز سے کیسا حسین اور باصلاحیت بنایا ہے۔ چوپائے جانور اس کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اس کی سواری کے لیے بھی، وزن اٹھانے کے لیے بھی گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ جانور پیدا کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بارش، زیتون، انگور، کھجور اور دیگر میوہ جات، پھر اسی طرح رات، دن، سورج، چاند، یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور ہیرے جواہرات، زیورات، یہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر سمندر میں چلنے والی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، یہ اللہ کی قدرت اور حکم سے ہی انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس جیسی اور بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بڑا ہی بخشنے والا، مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آخرت کا ذکر فرماتے ہوئے پھر جنت اور جہنم دونوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کا ذکر فرمایا کہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کا طرز یہ تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو برا سمجھتے تھے اور اس پر پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے منسوب کرتے ہو، کیسی عقل مندی ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھایا کہ بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہونا، ناراض ہونا، یہ جاہلیت والا کام ہے، عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کہ وہ اللہ مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد والی نعمت کا جب ذکر فرمایا تو پہلے بیٹی کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں پیدا ہونا یہ زیادہ رحمت اور فضیلت کی بات ہے، اس لیے اس پر پریشان ہونے کے بجائے زیادہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو بھی 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ آپ نے ان کی تربیت فرمائی، پرورش فرمائی، شادیاں کی، بیٹے بھی عطا کیے لیکن بچپن میں اٹھا لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیٹی سے چلا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بیٹا ماں باپ کے لیے زیادہ عزت کا باعث بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، یا بیٹی۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ بیٹے کا عقیقہ کرنے کا حکم ہے تو بیٹی کا بھی حکم ہے۔
اور یہ جو فرق ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر 2 جانور اور بچی کی پیدائش پر 1، یہ خوشی میں فرق نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ اور بڑی ہوتی ہیں، تو وہ ایک اس کی جان کا صدقہ ہے عقیقہ۔ عورت کی ذمہ داریاں گھر کی 4 دیواری میں ہیں، کم ہیں، اس لیے اس کی طرف سے 1 جان کافی ہے صدقے کے طور پر۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو ان میں دودھ کا ذکر فرمایا خالص۔ اللہ کی قدرت بھی ہے کہ دودھ والے جانوروں کے پیٹ میں گندگی کے درمیان سے کتنا صاف، شفاف، خالص، لذیذ دودھ پیدا فرماتے۔ گوبر ہے، خون ہے، اور اس کے درمیان رنگ بھی سفید، بہت روشن، اور ذائقہ بھی بہت لذیذ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر فرمایا، تو شہد کی مکھی کا پورا نظام یہاں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو بڑی ہی سمجھ، عقل سے نوازا ہے، اور پھر اس کا نظام حکومت علماء نے، حیات الحیوان والوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے اندر بھی ایسا ہی سیاسی ایک نظام ہے جیسے انسان کی زندگی کا۔ ایک مکھی ان میں سے ان کی ملکہ ہوتی ہے، حکمران ہوتی ہے، اور پھر یہ مکھی جو ملکہ ہے، یہ اس پورے چھتے کی ساری مکھیوں سے کام لیتی ہے، اور ان کو مختلف ڈیوٹیوں پر، مختلف کاموں پر لگاتی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چھتہ بناتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو انڈوں اور بچوں کی نگہداشت اور حفاظت کرتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مختلف پھلوں سے، پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہیں، اس سے شہد بنایا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کام کے لیے الگ الگ جماعتیں، ٹیمیں بنا دی گئی ہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ سیکورٹی کا نظام بھی ہے۔ اس چھتے کے دروازے پر کچھ مکھیاں مقرر ہوتی ہیں کہ باہر سے جو یہ رس چوس کر آ رہی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر کسی زہریلی چیز پر بیٹھی ہیں یا کوئی ایسی چیز لے کر آ رہی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو وہاں روک لیا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے چھتے کے نیچے بعض مکھیاں مری ہوئی پڑی، حالانکہ وہاں کسی انسان نے ان کو نہیں مارا۔ تو دیکھیے اللہ کریم نے اس انسان کی خوراک کے لیے، علاج کے لیے، صحت کے لیے، ضرورت کے لیے اپنی مخلوقات کو کیسے کام پر لگایا ہے، اور اس کی غذا اور دوا میں ملاوٹ سے، نقصان دہ چیزوں کے شامل ہونے سے کیسے اس حفاظت کا نظام بنایا۔ کاش کہ انسان بھی ان مکھیوں سے ہی عبرت حاصل کر لے، انسانی خوراک میں یا انسانی دوا میں ان زہریلے مادوں کو نہ شامل کرے جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں۔ پھر یہ جو مکھیاں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا چھتہ مسدس شکل کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر جیومیٹری کے جو آلات ہیں وہ لے کر، سکیل، پرکار وغیرہ، ان سے بھی اگر بنایا جائے تو شاید اس طرح وہ شکل نہ بن سکے۔ پھر محققین نے لکھا کہ یہ کسی اور شکل میں کیوں نہیں بناتی چھتہ، تو اس کی وجہ کہ اگر مربع شکل میں یا کسی اور شکل میں بنائیں تو کوئی نہ کوئی کونا اس کا بیکار رہ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ کی چھوٹی سی مخلوق انسان کی خدمت پر لگی ہے، اور اس سے جو شہد نکل رہا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں، میٹھا ہے، لذیذ ہے، اور انسان کی صحت کا ذریعہ ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال اور حقیقت کو سمجھنا ہو تو اس سے سمجھ لیں کہ انسان کا سب سے قیمتی لباس ریشم ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب ہے، تھوک ہے، اور انسان کی سب سے لذیذ
اور قیمتی غذا مکھی ہے، یہ شہد ہے جو کہ ایک کیڑے کا، ایک مکھی کا فضلہ ہے، اس کے پیٹ سے نکلنے والا مادہ ہے۔ تو یہ ہے دنیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ آخرت کی زندگی اور آخرت کی نعمتیں وہ حقیقی ہیں، دائمی ہیں، بڑی ہیں، ان کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھاتے ہوئے انسان کو سمجھایا کہ یہ جو امیر غریب کا نظام ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم دے دیا، اس میں بھی اس کریم رب کی بے شمار حکمتیں ہیں کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ایسا رکھا ہے، ورنہ سبھی اگر برابر ہوتے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل میں، سمجھ میں، دانائی میں بھی انسان کو مختلف بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کے معاون بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے گھر کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ چاہے خیمے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے غار کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان جب محنت کر کے تھک ہار کر چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے تو اس کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے مکانات، ایسے گھر کہ جہاں انسان کو سکون بھی ملے، ایک ہے جسمانی آرام راحت اور ایک ہے ذہنی سکون، دلی سکون، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ بعض دفعہ گھر ایسا ہے بہت ہی بڑا، ظاہر میں وسیع، سارے آرام کے آلات وہاں موجود ہیں، لیکن دلی سکون نہیں ہے، اس لیے نیند نہیں آتی، آ بھی جائے تو دل کے اندر سکون نہیں ہے، بے قراری ہے۔ تو اصل گھر وہ ہے کہ جہاں انسان کو جسم کا آرام بھی ملے، ذہنی سکون بھی ملے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ اس گھر کا ماحول دین کے مطابق ہو، کہ گھر کے سارے افراد ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں، وفا کرنے والے ہوں، مخلص ہوں، اور اس گھر میں گناہ نہ ہوتے ہوں تو پھر اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نحل میں وہ آیت مبارکہ ہے جو جمعہ کے ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا عدل کا، احسان کا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے۔ عدل کا معنی برابری، یہ عام حکم ہے۔ اس کا اعلیٰ درجہ اخلاق کا احسان، کہ جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے۔ پھر تین باتوں سے منع فرمایا، فحش کام، برا کام، ظلم۔ فحش کام اس کو کہا جاتا ہے بے حیائی کا کام جس کو سب ہی برا سمجھتے ہیں، اور منکر برا کام جس کو شریعت کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہے، گناہ، اور ظلم کہ جس سے کسی مخلوق کا حق دبا لیا جائے، عزت، جان، مال، کسی طرح کا نقصان دوسرے کو پہنچانا، یہ ظلم ہے۔ اللہ جل شانہ نے سمجھایا مثال دے کر کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمتیں بڑھتی ہیں، اور ناشکری یعنی نعمتیں استعمال کر کے اسی مالک کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کرتا ہے جو عطا کرنے والا ہے، تو پھر ناشکری کی سزا یہ ہے کہ نعمتوں کو چھین بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ سبا قوم کی مثال مختصر طور پر یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب اللہ ہی کی نافرمانی میں لگ گئے تو پھر اللہ کریم نے اسی پانی کو جو ان کے آبادی کا ذریعہ تھا، تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ سورت کے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث مباحثہ کوئی دلائل ضرورت پیش آئے تو دلائل کے ساتھ بات کرو، فضول بحث سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ انتقام لینے کا اصول سمجھایا کہ برابری کر سکتے ہیں لیکن معاف کر دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ صبر کا بدلہ اللہ کریم پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔